یہ خزانہ سونا نہیں، کچھ اور ہے، 500 سال پرانا راز جو زندگی بدل دے۔ 500 سال پہلے ایک قدیم سلطنت کے بادشاہ نے اپنا بے حساب خزانہ ایک پراسرار غار میں چھپا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ خزانہ صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا جسے لوگ افسانہ سمجھ کر بھول چکے تھے۔ صدیوں بعد علی نام کا ایک تجسس پسند نوجوان ایک پرانی کتاب خریدتا ہے۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک خفیہ نقشہ بنا ہوتا ہے جس پر عجیب و غریب جادوئی نشان تھے۔ علی کا دل مہم کے لیے مچل اٹھتا ہے اور وہ اس راز کو کھوجنے نکل پڑتا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچتا ہے جہاں ایک پرانی سنسان غار اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوتا ہے، دیواریں مدھم روشنی سے چمکنے لگتی ہیں اور ایک پراسرار آواز گونجتی ہے، خزانہ صرف اسی کو ملے گا جس کا دل صاف ہو۔ علی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور آخرکار ایک سنہری صندوق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتا ہے تو سونے چاندی کے بجائے ایک چمکتا ہوا پتھر نکلتا ہے۔ وہ پتھر عام نہیں تھا، اس میں عجیب سی روشنی دھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی علی نے اسے ہاتھ میں لیا، اس کے ارد گرد کا ماحول بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ پتھر دولت نہیں بلکہ سچ دیکھنے اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ غار سے باہر آنے کے بعد علی میں ایک اور حیران کن تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب جب وہ کسی انسان کے قریب جاتا تو اسے اس کے جسم کے اندر کی بیماریاں محسوس ہونے لگتی اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی اس کے ذہن میں آ جاتا۔ شروع میں وہ اس طاقت سے حیران ہوا مگر جلد ہی اسے سمجھ آ گیا کہ یہ ایک نعمت ہے۔ علی نے اپنے گاؤں کے لوگوں کا علاج شروع کیا۔ وہ جڑی بوٹیوں، سادہ تدابیر اور دانشمندی سے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ اس کے پاس امید لے کر آنے لگے۔ لیکن علی ہمیشہ عاجزی سے کہتا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ وہ کبھی غرور میں مبتلا نہ ہوا اور اپنی طاقت کو صرف بھلائی کے لیے استعمال کرتا رہا۔ یوں 500 سال پرانے خزانے کا راز کھل گیا کہ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ سچائی، دانائی اور انسانیت کی خدمت ہے۔